بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار امام حسین کو بلند کر کے دنیا کو یہ بتاتے تھے کہ یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اے لوگو، اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آئے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ لیکن افسوس، ابھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ امام حسین علیہ السلام اپنے نانا جان کی امت سے یہ بار بار کہتے رہے کہ کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ اے لوگو، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں جو 3 دن سے میرے بچوں کو پیاسا رکھا ہے اور مجھ پر اور میرے بچوں پر پانی بند کیا ہے اور میرے عزیزوں کو شہید کیا ہے۔ بتاؤ، کیا میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تحریم کی ہے، کسی انسان کا حق کھایا ہے یا کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے یزید کے حکم پہ قتل کر رہے ہیں تاکہ یزید ہماری جھولیاں مال و دولت سے بھر دے۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو، آج جو اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں ہے وہ علم میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ مت بھولو، خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ حیدر کرار علی مرتضیٰ جس کی پوری زندگی میں اسلام کی تبلیغی کی حق کو بلند کیا، رسول اللہ کی حفاظت کی اور علی کو یہ عذر دے رہے ہو۔ اے لوگو، یہ بتاؤ، اللہ کے رسول نے بار بار میری بابا حضرت علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا، اور آج اس علی اور اولاد رسول کا یہ صلہ دے رہے ہو۔ اتنے میں یزیدی فوج نے پاسا سرار نے دیکھا کہ فوج میں بغاوت نہ اتر آئے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو۔ بس لاکھوں کی فوج نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا، امام حسین علیہ السلام نے اللہ پاک کی نام لے کر تلوار کو میان سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع ہے اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی ہے۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی کہ تنہا اکیلا انسان لاکھوں کے مجمع میں کوئی اس طرح سے پار کر رہا ہے کہ فوج یزید واپس لوٹ کر بھاگنے لگی۔ امام حسین فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بھائی مارا گیا، جس کے جوان بیٹے کو اس کی نظروں کے سامنے قتل کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح فوج یزید سے لڑتے رہے اور پھر غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ بس اس صدا کا سننا تھا کہ امام حسین نے اپنی ذوالفقار کو میان میں رکھ لیا۔ اتنے میں عمر بن سعد کہتے ہیں کہ شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ علی کا شیر ہے، اس کو مار دینا ناممکن ہے، جاؤ اور خیموں میں آگ لگا دو۔ بس کچھ ظالموں نے بیویوں کے خیموں میں آگ لگا دی اور کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارنے لگے۔ امام حسین کبھی بیویوں کے خیمے کی طرف بڑھتے اور کبھی فوج یزید کی طرف جاتے۔ عمر بن سعد اور شمر نے
فوج کو چاروں حصوں میں تقسیم کر دیا اور کہا کوئی بھی حسین کے قریب نہ جاؤ اور حسین کے پاس جو جو چیز ہے وہ دور ہے حسین کو مارو، جس کے پاس نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے پاس تیر تھا وہ تیر مارتا جا رہا تھا، جس کے پاس پرچیاں تھی وہ پرچیاں مارنے لگا۔ تاریخ نے لکھا جس کے پاس مارنے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کے گرم زمین سے مٹی اٹھا کر امام حسین کی طرف پھینکتا۔ امام حسین کے جسم مبارک پر ہزاروں زخم لگ گئے، آپ کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ آپ کا جسم مبارک نظر تک نہیں آ رہا تھا۔ جیسے ہی نوازے رسول گھوڑے کی ذہن سے زمین پر آتے ہیں تو فوج یزید جھومنا شروع کرتی ہے کہ لیکن اتنے میں وہ گھوڑا جس پر آپ سوار کیا کرتے تھے امام حسین کے چاروں طرف شور کر دیتا ہے تاکہ ان تیروں سے میں اپنے آقا حسین کو بچا لوں۔ وہ گھوڑا دوڑ ہی رہا تھا، اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ اے لوگو رکو، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اللہ کے رسول اس گھوڑے پر سواری کیا کرے، تیر اس گھوڑے کو نہ لگے اور یوں تیروں کا چلنا بند کیا گیا۔ افسوس ہے کہ ان لوگوں کو اس گھوڑے کا احترام معلوم تھا جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے، لیکن اس حسین کا احترام بھول گئے جس کو اپنے کندھوں پر سوار کیا۔